اس نے جیسے ہی روم کا دروازہ کھولا تھا اس کے دماغ کے فیوز اڑ گئے تھے۔ وہ اشنال کو بازو سے اتار گیا تھا۔ اس کے کمرے کی ایک چیز بھی اپنی جگہ پہ نہیں تھی۔ کپڑے فرش پہ بکھرے پڑے تھے، گڑیاں، جینٹس پرفیوم اس کے بستر پر تھا، ساتھ میں اشنال کے دوپٹے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اشنال کی طرف گھورا تھا جو آنکھیں باندھ کیے کھڑی تھی۔ جاؤ 1 منٹ میں کپڑے چینج کرو، یہ روم صاف کرو، یہ نہ ہو میرا میٹر گھوم جائے اور تمہاری شامت آ جائے۔ اس نے لہجے پہ ہاتھ درجہ قابو پاتے ہوئے کہا تھا، ورنہ دل تو اس کا کر رہا تھا وہ اس کو اتنی لگائے آگے وہ آئندہ یہ کام کرنے کا نہ سوچے۔ پر مما میرے کپڑے گیلے، وہ منمنائی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر، اپنے کپڑے پہنو، میں ذرا سا گھر سے کیا گیا، تم نے یہ گھر کباڑخانہ بنا دیا۔ جاؤ جا کر اپنا حلیہ درست کرو جلدی، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے تم نے۔ اس کے بعد اس نے کوئی بات نہ کی تھی۔ اپنے کپڑے چینج کیے واپس آئے تو اس کو دیکھا تو وہ اپنے کپڑے زمین پر سے اٹھا رہا تھا۔ یہ مما میں کر لیتی ہوں۔ روشنال نے ایک نظر اسے دیکھا جو بڑبڑاتی اس کے ہاتھ سے کپڑے لینے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ میڈم یہ تم نے ہی کرنا ہے، میں بس کپڑے اٹھا رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا، گلابی رنگ کے کپڑوں میں، سر پہ نفاست سے دوپٹہ کیے، خود ہی کوئی گلاب لگ رہی تھی۔ جاؤ یہ کپڑے دھو کر آؤ، سارے جو گندے کیے ہیں، پر اتنی رات اور سردی بھی ہے۔ سردی بھی بہت، میں نے تم سے کوئی آرگومنٹ مانگا ہے؟ جاؤ جا کر میرے سارے کپڑے واش کرو 1 منٹ میں۔ وہ غصے سے بولا تھا، میں ابھی جا رہا ہوں، 1 گھنٹے تک واپس آؤں تو مجھے یہ کمرہ سارا کلین ملے۔ مسز روشنال یہ کہہ کر گاڑی کی چابی اٹھاتا ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی جو رونے پہ آئی ہوئی تھی۔ اس کے جانے سے پہلے تو وہ بیٹھ کر پھول پھول کر روئی، پھر اس کے سارے اٹھائے واش مشین تک لائی تھی اور سرف ڈال کر کپڑے مشین میں ڈالے اور خود اس کے روم میں آئی تھی اور صفائی کے لیے اس کی بیڈ شیٹ اٹھا کر چینج کی تھی۔ اس کی ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ کی اور ساتھ ساتھ اس کے روم میں جا کر کام بھی کرتی اور ساتھ ساتھ واشنگ مشین سے کپڑے نکال کر ڈرائی کرتی۔ اس کے سارے کپڑے تقریباً گھنٹے میں دھلے تھے۔ بالکونی پہ ڈال کے آئی تھی، اس کے روم کا پوچھا لگا کے وہ اب تھوڑی پرسکون ہوئی تھی۔ لیکن اس 1.5 گھنٹے کی محنت نے اسے تھکا دیا تھا، تھکن سے اس کے کندھوں کو درد ہونے لگا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی بے روحیاں سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ روشنال نے آج پھر اسے غصے سے بات کی تھی، اس کا سخت رویہ سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی پھول پھول کر روئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھی اور کچن صاف کیا کہ کہیں وہ اسے گندا کچن دیکھ کے نہ ڈانٹنے۔ کچن تھا تو صاف، لیکن اس نے ہر چیز سمیٹی اور پھر اپنے روم میں جا کر دم لیا۔ موبائل دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ اور بعد حواس ہوئی تھی اگر اس کے پاس موبائل ہوا اور اس نے تصویریں دیکھ لی تو وہ تو اسے مار ڈالے گا۔ لیکن اپنے فون پر پاسورڈ کا سوچ کے اس کے کامتے دل کو سکون ملا تھا کہ کم از کم فون لاک تو ہے۔ لیکن یہ سوچتی وہ پرسکون ہوئی اور مشین کا پانی نکال آئی اور صاف کر کے اپنی جگہ پر رکھی تھی۔ سارے کام کے بعد اس کا جوڑ دکھنے لگا تھا، سر میں علیحدہ سے درد تھا، سردی سے اس کے جیسے ہڈیوں سے دھواں نکلا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ کھانا لے کر اس کی چیزیں لے کر گھر آیا تھا، لاؤنج کے ٹیبل پر کھانا رکھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، مسلسل 5 راتوں سے وہ نہیں سو پایا تھا۔ کبھی کسی کا کیس تو کبھی کسی کا، اور وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اپنے روم کا دروازہ کھولا تھا، اپنا چمکتا روم دیکھا تو وہ اندازہ ہی نہیں لگا پایا کہ اس ننھی سی جان نے اتنے تھوڑے وقت میں یہ کام سارا انجام دیا تھا۔ ہر چیز نفاست سے لگی تھی، اس کی گڑگڑیاں، ہر چیز اپنی جگہ پر سیٹ تھی۔ لیکن اس کا دل تھا کہ وہ اس کے روم میں آرام کر لے گا کیونکہ اس کے روم کا فرش ہلکا ہلکا گیلا تھا۔ اپنا کمرہ پرفیکٹ دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اشنال اس نے 2-3 دفعہ پکارا تھا، اس کی آواز نہ پا کر اس کے روم کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ انہی بھیگے کپڑوں میں بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ پانی لے کر آؤ، اس کے حکم پر وہ جلدی سے اٹھی جبکہ وہ اسی ہی کے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ پانی پی لیا۔ اشنال پانی لے کر آئی، اس کے بند آنکھوں کو دیکھا اس کو پکارا تھا۔ روشنال پانی پینے کے لیے اٹھا اور اس کا چہرہ دیکھا جو اسے سونا لگا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ جب سے باہر سے واپس آیا وہ تب سے نگاہیں نہیں ملا رہی تھی۔ گلاس لیا تو اس کے ہاتھ سے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ سے ٹچ کیا تھا۔ اس نے اشنال کا ہاتھ غیر محسوس انداز میں گرم محسوس ہوا تھا۔ پانی کا گلاس لے کر پانی پیا، اس کو دیکھا جو واپس مڑ رہی تھی۔ روشنال نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے تھام کر اپنے پاس بٹھایا تھا۔
اس کی حرکت پر اشنال کی جان نکلی تھی۔ اشنال کو اس سے ڈر لگا تھا۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھا جو سر جھکائے ہاتھ پہ نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس کو تھوڑے سے پکڑ کر اس کے منہ کو تھوڑا اونچا کیا۔ وہ نظریں جھکائے ایسے ہی بیٹھی رہی۔ ادھر دیکھو، اشنال نے اسے پکارا جو نہ جانے اپنے خالی ہاتھوں میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ روشنال کی آواز پہ بمشکل اس نے باری ہوتی پلکیں اٹھائی تھی۔ اس کی ہرنی جیسی نشیلی آنکھیں دے کر روشنال کا دل دھڑکا تھا۔ اسے آج کتنے مہینوں بعد احساس ہوا اس کے سامنے بیٹھی اس کی معصوم سی بیوی کا دل ہے جو اس کی سخت باتوں سے دکھتا ہے۔ اس کے بالکل قریب ہوا تھا، دونوں کے درمیان صرف خاموشی تھی۔ اس کو اپنے قریب دیکھا اشنال کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگی تھی۔ اس کی طرف جھکتے روشنال نے اس کی نم آنکھیں چوم لی تھی۔ اس کی آنکھوں کو معطل کرتے روشنال کو لگا کہ اس کی تھکاوٹ ایک پل میں اتر گئی ہے۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں؟ اس کے دہکتے گلابی گال اپنے ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے روشنال نے کہا تھا۔ نہیں۔ اشنال اس کے اس اقدامات پر خوفزدہ ہوئی اور بند آنکھوں سے کہتے ہلکا سا کہتے نفی میں سا ہلایا تھا۔ پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں کہ تمہیں بخار ہے۔ تم ادھر لیٹو، میں آ رہا ہوں۔ وہ یہ کہتا اس کے اوپر کمفرٹ ڈالتا کچن میں چلا گیا تھا۔ کچن میں آگے پہلے اس کے لیے کھانا نکال کر امن میں گرم کیا اور برگر سینڈوچ نکالتا علیحدہ پلیٹ میں نکال کے گرم کیے اور 2 کپ چائے کے بنائے تھے۔ روم میں آئے اس کی طرف دیکھا، وہ شاید تھکن کے زیر سے سو رہی تھی۔ کھانا اور چائے کے کپ ٹرے میں تھے۔ اس نے سر ٹیبل پر رکھے وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اشنال اٹھو، اس نے گال پر ہاتھ رکھا، اس کے گال کو سہلاتے ہوئے پکارا تھا۔ اشنال نے اس کو اپنے اوپر جھکے دیکھا تو ایک دم سے اٹھنا چاہا، لیکن اس کوشش میں اس کا سر روشنال کے کشادہ سینے سے مس ہوا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ کھانا کا روشنال اسے جب کرنٹ پیچھے ہوتے دیکھا تو مسکراہٹ دبائی تھی۔ روشنال اس کے سامنے چکن سینڈوچ اور برگر رکھا تھا۔ مجھے بھوک نہیں۔ اس کو سامنے دیکھا وہ ڈری تھی۔ ایک کھاؤ یا بے شک 2 کھاؤ، پر مجھے ان میں سے ایک چیز فنش چاہیے، لٹل گرل۔ وہ ساتھی سے بولا تھا جبکہ اشنال پھر نہیں بولی، خاموشی سے کھانا کھانے لگ پڑی۔ اس کے حلق میں نوالا اٹکا تو وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ کھانسی میں اس کی حالت بری ہوئی تو روشنال نے اسے ساتھ لگا، اس کی پشت سے ہلانا لگا تھا۔ وہ سانس لیتے خود کو نارمل کرنے لگی، مگر جب تھوڑی سی حواس بحال ہوئے تو بخلا کر اس سے دور ہوئی تھی کہ دوا لو، اور ٹیبلٹ پکڑاتے ہوئے بولا تھا اس کو خاموش دے کر، اور ٹیبلٹ لیتے نہ دے کر روشنال نے زبردستی اس کا منہ کھولا اور گولی منہ میں رکھ کر اس کو پانی پلایا تھا۔ یہ لو، چائے پی لو۔ اس نے بلا تمہید چائے تھام کے پینے لگی تھی۔ جتنی دیر وہ چائے پیتی تھی اتنی دیر روشنال کی نظر اس کے چہرے کا طواف کرتی تھی۔ چائے پی چکی تو اسے کپ تھمایا جسے روشنال تھام کے بیڈ پر رکھا تھا۔ چلو اب سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے، آرام کرو، صبح تک تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے اپنے ہنسائے میں لیتے ہوئے بولے، اس کا لہجہ نرم مگر سنجیدہ تھا۔ نہیں مم، مجھے نیند نہیں آ رہی مم، میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ گھبرا کر بولی تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے روم میں آرام کرے، لیکن یہ اس کا دل ہی چاہ سکتا تھا۔ اس کے سامنا اونچا بولنے کی ہمت کیسے کر سکتی تھی، اس لیے اس نے کہا وہ اس کی بات سن کر اٹھ جائے گا۔ گڈ، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ جاؤ اکاؤنٹ کی بک لے کر آؤ، جہاں کوئی اور لے آؤ، کام سناؤ۔ اس کی طرف دیکھا، وہ اپنی بیلٹ گالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو آزاد کیا تھا کہ وہ بک لے کے آئے۔ ابھی آنکھیں پار کر اپنے سوکھے حلق کو تار کرتے ہوئے صرف زبان سے اتنا ہی نکلا تھا، جی بالکل، ابھی جاؤ لے کر آؤ۔ اس نے اس کی بات پہ مہر وہ ڈرتے ڈرتے بک لے کر آئی تھی اور اسے پکڑائی۔ روشنال نے رجسٹر کھول کر اسے پکڑایا، خود کویسچن نکالنے لگا۔ کون سا چیپٹر کرواؤں؟ اس نے اس کے دے دیکھا تھا جو اس سے دور بیٹھ کے کونے میں بیٹھی تھی۔ یک لفظی الفاظ سے اسے سمجھایا تھا۔ اشنال کو یہ چیپٹر آتا تھا، جان بوجھ کر بولی اور یہ کویسچن کر کے جلدی سے اسے دے گی اور اپنی جان چھڑوائے گی۔ پاس آؤ میرے، میں نے رائفل نہیں اٹھائی جو تمہیں دے ماروں گا۔ اس کے دور بیٹھنے پر اس نے طنز کیا تھا۔ یہ کام تو آپ زبان سے بھی سارے انجام دے رہے ہیں، اس نے دل میں کہا تھا۔ یہ کویسچن اب خود کرو، تب تک میں آرام کر لوں۔ ایک کویسچن کروا کے اسے خود آنکھوں پہ ہاتھ آ کر لیٹ گیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ شخص روبوٹ ہے، اس احساس سے آ رہی پتھر دل یہ سمجھ ہے اپنے سینے میں دل نہیں تو دوسرے ایک سینے میں بھی نہیں ہوگا، خود بھی بور ہے اور دوسرے کو بھی اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ وہ 5 منٹ بعد اس پر چور نگاہ ڈال کر بولی جو کالے رنگ کے کپڑے پہنے آنکھوں پہ ہاتھ کے لیٹا شاید سو گیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک شاندار شخص تھا۔ اشنال نے جب بھی اسے دیکھا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے سویا ہوتا۔
گویا سوتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو پڑھنے کی اجازت کسی کو نہیں دیتا تھا۔ اس کی بھرپور مردانگی دیکھ کر اشنال بہت کا ایک دفعہ دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ اس کی گردن پر تلکھا اپنی نگاہیں جھکائی تھی، گویا وہ سوتے ہوئے بھی اس سے ہی دیکھ رہا ہو۔ وہ کویسچن کر چکی تھی تو پھر ایک چور نگاہ اس پر ڈالی۔ جیسے ہی نظر اس کی پاکٹ میں پڑے اپنے فون پر پڑی تو وہ فون اٹھانے کی کوشش میں اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ اس نے سوچا آرام سے اپنا فون اٹھا کر ہٹ جائے گی اور اپنی تصاویریں ڈیلیٹ کر دے گی۔ اس کے کانپتے ہاتھ اس کے سائڈ پاکٹ پہ آئے تھے۔ اس نے فون ہاتھ اٹھایا تو اسے کوئی چیز اپنی کمر پہ رینگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ روشنال نے اسے اپنے اوپر گرایا تھا اور کڑے تیور لیے پوچھا تھا، میں مماؤں کا کچھ؟ تمہاری ہمت کیسی تمہارے ہاتھ میری پاکٹ تک آئے؟ اتنی اجازت میں نے خود کو نہیں دی اور نہ کسی تیسرے کو دیتا ہوں کہ وہ میری ذات تک پہنچے اور الجھے۔ اس کے ساتھ لہجے پہ اشنال اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو ضبط کرنے لگی۔ وہ ایک منٹ میں اسے دوسرا تیسرا کر گیا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی قربت پہ ہلکی اور پیچھے ہوئی تھی، بلکی اور پیچھے ہوئی تھی۔ وہ اس سے ستم کر کے بدلتے لہجے کو وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ شخص عجیب تھا، بلکہ بہت عجیب تھا۔ اس کو دیکھا جو بمشکل اپنے آنسو باندھ رہی تھی۔ اس کے رونے کی جگلی کھاتی آنکھیں، اس کا ریڈ انار چہرہ اس کو رونے کی تیاری پکڑتا دیکھ اسے سے پہلے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا، وہ روتے ہی اسے اپنا آپ چڑھوا کر باہر بھاگی تھی، جبکہ پیچھے لیٹا۔ روشنال اسے جاتے دیکھا تو نگاہ اپنے ساتھ پڑے اس کے فون پر پڑی تھی۔ فون اٹھا کے آن کیا تو وال پیپر پر اس کی پک دیکھی تھی، جو اس کی شرٹ میں پوز بنائے بالکل کیوٹ سی لگ رہی تھی۔ اس کی اپنے قریب آنے کی وجہ سمجھ آئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور اپنے غصے پر بے غصایا کہ کیوں اسے ڈانٹا تھا۔ اس کی تصویر پہ لب رکھے اور فون کھولنا چاہا، لیکن پاس بیٹھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد کچھ سوتے ہوئے باہر نکلا تو اس کو لاؤنج کے صوفے پر سوتے ہوئے پایا تھا۔ انوسنٹ اینگری برڈ، یہ کہہ کر اس نے دیکھا اس کی روئی روئی آنکھیں اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ روتے روتے سوئی ہے۔ اندر سے کمفرٹر لا کے اس پہ ڈالا، اس کی آنکھوں پہ لب رکھتے وہ خود سونے چلا گیا تھا۔ وہ صبح سے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ پہلے اس نے بال کلر کروائے، روشنال کے کہے کے مطابق داڑھی کروائی تھی۔ اپنی ہلکی داڑھی کو سنہری کلر کروا کے وہ اب عرفان دورانی کے بنگلے پر کھڑا تو اس کی آنکھیں چندی آ گئی تھی۔ تقریباً یہ بنگلہ شیشے کا بنا تھا۔ اس ٹکلے نے گھر بنا کے شیشے لگائے تھے یا شیشے لگوا کر یہ گھر بنوایا تھا۔ منہ میں بڑبڑاتے اس نے مین ڈور کی بیل بجائی تو کوئی گارڈ باہر نکلا تھا۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری ٹھونستے ساتھ ساتھ روشنال سے کانٹیکٹ میں تھا۔ ہیلو مائی نیم از امریکہ اینڈ آئی کیم فرام جارج۔ دور پھٹے منہ ہے تیرے اوپر، تیرا تو وہ والا حساب ہوا جو ساری رات ہیر رانجھا مووی دیکھتا رہا۔ صبح اٹھا اور پوچھا ہیر لڑکا تھا یا لڑکی؟ ساری رات انگلش سکھا کر میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا اور اب تو کہہ رہا ہے میرا نام انگلینڈ ہے اور میں جارج سے آیا ہوں۔ روشنال نے ساری براس نکالی تھی۔ سوری سر، مجھ کو سمجھ نہیں آپ نے کیا بول رہے ہیں، آپ اردو میں بات کرو۔ ادھر عمر گار نے بھی گویا معصومیت کی حد پار کر دی تھی۔ وہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے بولا کیا ہے، ویسے بھی میری انگلش اتنی ہائی کلاس ہے کہ تمہارے اس ٹکلے صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جبکہ گارڈ کی بات سنتا حسنال پرسکون ہوتا ہوا سنجیدہ لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ دوسری جانب روشنال اس کی بڑبڑاہٹ سن کر اس کو اس کے انداز پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ صاحب اونچا بات کرو نا، گارڈ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر پریشان سا بولا تھا۔ عرفان دورانی، اچھا آپ صاحب کے بارے میں پوچھیں، میں صاحب کو خبر کرتا ہوں کہ کوئی انگلش بولنے والا گورا آیا ہے۔ گلہان تم اس کو پکڑ کے رکھو، ہم ابھی صاحب کو بتا کے آئے۔ وہ اندر چلا گیا تو حسنال کی رکی ہوئی سانسیں ہارچ ہوئی تھی۔ وہ روشنال کی کال ڈسکنیکٹ کر کے اپنی انگلش پکانے لگا تھا۔ تقریباً 5 منٹ گزرے تو عرفان دورانی اس کے پاس آگے آیا۔ جی آپ کون؟ عرفان نے بمیں اچکا کے پوچھا تھا۔ مائی نیم از جارج اینڈ آئی کیم فرام امریکہ، وہ فار لہجے میں بولا تھا، جبکہ دوسری طرف عرفان دورانی کے فیوز اڑے تھے۔ وہ بمشکل میٹرک پاس، سفارشوں پہ پاس تھا، اتنی خالص انگلش کہاں سے سن پاتا؟ اسے حیرت اس کی انگلش پہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس سے انگریزی کے لہجے پہ ہوئی تھی۔ سر آئی ایم اے انگلش ٹیچر آف یور ڈاٹر، وہ پھر سے بولا تھا۔ او یا نائس، پلیز کم۔ عرفان دورانی نے اپنا منہ باندھ کر کے اسے رسپانس دیا تھا۔ گلہان گیسٹ روم آئیے، ان کا خیال رکھنا، یہ انایا کا انگلش ٹیچر ہے اور انگلینڈ سے آیا بھی، میں آفس جا رہا ہوں ان کی اچھے سے مہمان نوازی کرنا۔ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اسپیک انگلش۔
سر مینشن ناٹ لرن یور انگلش، یہ کہنا تو وہ چاہتا تھا کہ میں قابل تو تمہیں انگلش تو دور چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر اینڈ سی یور ان ایوننگ ٹائم۔ اس نے کال کی اور حسنال کی نظر سے اوجھل ہوا تھا، جبکہ میٹرک پاس ٹکلا اتنی جائیداد ضبط کر کے فیک ڈگریاں بنوا کے گورنمنٹ کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور میرے ملک کے نوجوان BA MBA کر کے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے چہرے پر تلہیوں بڑی مسکراہٹ آئی تھی۔ حسنال کو اپنا یہ آئیڈیا فلاپ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ کچھ ایسا سوچ رہا تھا کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہ سکے، اس کی کمزوریوں کو جان سکے، لیکن اس کے ذہن میں فی الحال کوئی بھی پلان نہیں آ رہا تھا۔ یار آج میرے ساتھ چلو، میں نے مارکیٹ سے بائک کے نیو شوز لینے ہیں اور مما کی میڈیسن بالکل ختم ہوئی ہے، وہ لینی ہے، چھٹی ہوئی تو سارا نے اسے کہا تھا۔ کتنی دیر لگے گی؟ اشنا نے سادگی سے پوچھا تھا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہ سکی تھی۔ یار ہم نے کون سا شاپنگ کرنی ہے، بس شوز اور میڈیسن لینے ہیں، لے کے آ جائیں گے، اور آج ویسے بھی میں اکیڈمی ہم نہیں جائیں گے نا آج۔ اچھا سارا، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، پر پلیز تھوڑا جلدی کرنا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یار سارا جلدی کرو، میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے سارا، اسے بڑے مال لے آئی تھی۔ یار بس ہو گیا ہے، وہ شوز کے پیسے دیتے ہوئے بولی تھی۔ چلو نکلو، میں ریسٹورنٹ سے کھانا کھلا دیتی ہوں، ویسے بھی تمہاری بھوک مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی۔ سارا نے اس کی حالت کی پیش نظر اس پہ طنز مارا تھا۔ وہ وہاں سے نکلتی اس ریسٹورنٹ میں لے آئی تھی۔ یار میں اس طرح کبھی نہیں آئی، مجھے سخت ڈر لگتا ہے۔ وہ سامنے بیٹھے لڑکوں کے گروپوں کو دیکھ کر ڈری اور اپنی پہلے سے سیدھی سیاہ شال کو غیر محسوس طریقے سے ٹھیک کیا تھا۔ یار وہ دیکھو لڑکے کھانے کا آرڈر دے کر۔ سارا جب فارغ ہوئی تو اس نے اپنا حادثہ ظاہر کیا۔ وہ دیکھو مست مال، کتنا مکمل حسن ہے، ادھر ایک لڑکے نے فکرہ اچھالا تھا۔ یو باسٹرڈ، جہاں لڑکی دیکھتے ہو وہاں تمہاری ڈال ٹپکنے لگ پڑتی ہے۔ سارا نے اپنے پرس سے مرچیں نکالی تھی۔ سارا اللہ کا واسطہ ہے، پلیز چھوڑو، چلتے ہیں جہاں سے۔ چھوڑو، یہ لڑکی پاگل ہے۔ وہ لڑکے اس کے ہاتھوں میں مرچیں دے کر اٹھ کر نکلتے بنے، ادھر رکتے نہ اپنی ہاتھ توازہ کروا کے جاتے۔ سارا نے ان کو تیزی سے نکلتا دیکھ کر پیچھے سے فکر کسا تھا۔ سارا پلیز چلو، پلیز اللہ کا نام ہے۔ وہ چلے گئے ہیں۔ گھر چلتے اشنال اس باغی اور سربری لڑکی کو ایسے دیکھ کر رونے والی ہو گئی تھی۔ روشنال جو بزنس ڈنر کے سلسلے میں وہاں آیا تھا، اشنال کی آواز سنتا پیچھے مڑا تھا اور حیران رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ کلائنٹ بھی چور کو دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ اس کی آواز تو اسے دھوکا لگی تھی، لیکن جب مڑا اور دیکھا وہیں تو اس کی آنکھوں میں غضب اترا تھا۔ ایک ہاتھ سے منہ سے شال درست کرتی، دوسرے ہاتھ سے ایک لڑکی کو پکڑ رکھا تھا اپنی بیوی کو ریسٹورنٹ میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ ان لوگوں سے معذرت کرتا نکل آیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں تمساہ دیکھ کر روشنال کے غصے کا گراف بہت زیادہ بڑا تھا۔ سب کا دھیان ان کی طرف دے کر روشنال کا دل کر رہا تھا اشنال کا منہ توڑ دے۔ دوسری طرف اشنال روشنال کو دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ جو ان کی طرف آ رہا تھا اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ اس کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی تھی۔ وہ جتنی آج کے دن ڈر رہی تھی، یہ دن اس پہ اتنا ہی بھاری پڑا تھا۔ یار اشنال، یہ تمہارے بھائی ہی ہیں نا، یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ سارا نے اس کی کان میں سرگوشی کی تھی۔ روشنال جو ان کی طرف آ رہا تھا، اس لڑکی کی آواز بخوبی اس تک پہنچی تھی۔ یہ سن کر اس نے اپنے لب بھینچے تھے اور اس تک پہنچا تھا۔ گھر چلیے، اس نے اشنال کی طرف دیکھا سہلا سے مگر نرمی سے کہا تھا۔ السلام علیکم، مائی نیم از سارا اینڈ اشنال از مائی بیسٹ فرینڈ۔ روشنال نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو رٹے رٹائے طوطے کی طرح بول رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ سے مل کر خوشی ہوئی تھی۔ روشنال نے اس کے برعکس اردو میں جواب دیا تھا۔ میں نے آپ کو صرف دیکھا، آپ سے ملاقات ہو جائے گی یہ نہیں سوچا تھا۔ سارا نے اس کو اپنے ساتھ بات کرتے دیکھا، جوش سے کہا تھا۔ چلیے، آپ نے بھی اپنے گھر جانا ہے، آپ کو بھی ڈراپ کر دیں گے، اس نے اشنال کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جس کی نگاہیں جھکی تھی۔ اوکے تھینک یو بھائی، سارا نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ آپ چلیے گاڑی میں بیٹھیے، میں آ رہا ہوں، اس نے روکھے سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ان کے باہر نکلنے کے بعد اس نے پیمنٹ کی تھی اور برگر اور ساتھ کوک پیک کروا کے باہر نکلا۔ وہ باہر آیا تھا، ان کو پیچھے بیٹھے دیکھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ یہ خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ، اس نے اشنال کو دے کر دی تھی، جبکہ اشنال نے وہ مشکل کامتے ہاتھ سے لے کر سارا کو پکڑائی تھی۔ آپ کتنے اچھے ہیں نا بھائی، آپ کی بیوی بہت لکی ہوگی جس کے آپ شوہر ہوں گے،
برگر کھاتے شوہر سے کہا تھا۔ وہ تو میری بیوی کو پتہ ہوگا نا، جبکہ روشنال نے بیک مرر سے اسے دیکھا تلخی سے جواب دیا۔ روشنال کے ساتھ نگاہیں اپنے اوپر جمی دے کر اس کا ننھا سا دل کانپا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اس کے سامنے مربع دکھا رہا ہے، گھر جا کر اپنا سارا غصہ نکالے گا۔ بس بھائی گاڑی روک دے، میرا گھر ادھر ہی ہے، سارا نے اونچی آواز میں کہا تھا کہ وہ سن لے۔ روشنال گاڑی روکی تھی۔ تھینکس بھائی، آپ بہت اچھا ہیں، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، اس نے دعا دی اور اتر گئی تھی۔ روشنال اس کی باتوں کا جواب دیتا ہی کہ وہ اتر گئی تھی، اس نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور فل سپیڈ پہ گاڑی رکھی تھی۔ گاڑی روکا، اسے کھینچ کے گاڑی سے باہر نکالا تھا اور اپنے روم میں آ کر اسے بیڈ پہ پھینکا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے ریسٹورنٹ میں قدم رکھا؟ اس کے لہجے میں آج کوئی نرمی تھی، بس احساس سے آڑی لہجہ تھا اس کا۔ کالج کے نام پہ تم ریسٹورنٹ کیسے گئی؟ بتاؤ مجھے، اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ میں سارا کے ساتھ گگ گئی تھی، اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے آفس والوں کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی تھی؟ نہیں آج چھوڑ دے، آئندہ میں آپ کے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی، آج کی نافرمانی کی سزا تو دو نا، پھر آئندہ کہیں جانے کا سوچوں گی بھی نہیں۔ ان لڑکوں کی گلیس نظر تم پر تھی، میرا دل کر رہا تھا میں وہیں سے تمہارے حساب نکالوں۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس سے نکلتی ہی کہ جب روشنال نے اسے بازو سے پھر سے پکڑ کر بیڈ پہ پھینکا تھا۔ روشنال کو آج پھر اس روپ میں دیکھا، اسے وحشت ہوئی تھی اور اس کی وحشت میں اضافہ ہوا جب روشنال کو اپنے گلے سے شال کھینچتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو پلیز آج چھوڑ دیں، اس نے شال کھینچ کر دونوں ہاتھوں سے سختی سے باندھا تھا، خود جا کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ میں کون ہوں؟ اس کے قریب چیئر لا کر اپنی سرخ ہوتی نگاہیں اس پہ گاڑتے ہوئے بولا تھا۔ روشنال کامتے لبوں سے اس نے کہا تھا، میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ اب کی بار اس کی آواز اور اونچی ہوئی تھی جبکہ چیئر پر اس کی گرفت اور مضبوط ہوئی تھی۔ کزن، اس نے اٹکتے ہوئے کہا تھا، اب کیا رشتہ ہے میرا تم سے؟ چیئر سے اٹھتے وہ اس پہ جھک کر غرایا تھا۔ جی مطلب، اس کی باتوں سے الجھ کر اشنا نے پوچھا تھا، اسے ستمگر کا پار پار بدلتا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ میرا کزن کے علاوہ تم سے کیا رشتہ ہے؟ اس کا سخت لہجہ آج نرمی کے موڈ میں نہیں تھا۔ روشنال نے اس کے کندھوں کو پکڑ کر پوچھا تھا جو کانپ رہے تھے۔ شوہر، اس کے سخت لہجے سے ڈرتی ہوئی بولی تھی۔ تو پھر مجھے بھائی کیوں بولا؟ اس کے بال کی لٹ پیچھے کرتا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، میں نے آپ کو بھائی کا کب بولا؟ اس نے اپنی ہرنی جیسی نشیلی نگاہیں اس کے کامتے لہجے میں پوچھا تھا۔ پھر تمہاری دوست نے مجھے تمہارا بھائی کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ اسے نہیں پتا تھا، اس نے وضاحت دی تھی۔ اچھا میں جا رہا ہوں، بعد میں بات ہوگی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا تھا۔ پلیز کھول دے مجھے، اس کو اپنے پاس سے اٹھا دیکھا، اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے وہ چلائی تھی۔ آ رہا ہوں، بس 2 گھنٹے ویٹ کرو، میں تمہارے لیے میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا، تم انجوائے کرو، میں رات تک آ جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکلا تھا۔ میٹنگ کافی لمبی ہو گئی تھی، وہ دو کام کر رہا تھا، پریزنٹیشن بنانا اور فارن کمپنی کو بنا کر دینا کافی مشکل ہوتا جا رہا تھا اس کے لیے۔ امیزون کمپنی تھی، ہاں وہاں کی ٹائمنگ میں کافی فرق تھا کیونکہ وہاں صبح ہوتی تو ادھر رات، پھر اس لیے اس کی راتیں کبھی کبھی اپنے بے چین گزرتی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، وہ ابھی تک فائل آگے کیے کام کر رہا تھا۔ شام کا منظر اس کے ذہن میں گھوما، وہ کبھی بھی اسے باندھ کرنا تھا، لیکن جب ریسٹورنٹ میں سب کی نگاہیں اس پہ جمی دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ ان کی گلیز نگاہیں، اس کے معصوم حسن پر جمی نگاہیں دیکھ کر اس کے غصے کا گراف بڑھا تھا۔ اوپر سے اس کے فرینڈ کا اسے بائی کہنے پہ اسے غصہ آیا تھا۔ اس کے ذہن میں ہلچل مچ گئی تھی کہ وہ شام 4 بجے سے گھر چھوڑ کر آیا تھا اور اب رات کے 12 بج چکے تھے۔ اس کا خیال آتے ہی لیپ ٹاپ بند کیا، فائل بیگ میں رکھی اور آفس سے نکلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا تو پھر اس کا بے بس و معصوم چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوما تو غصے سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا تھا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی باغ کا دروازہ کھولا، اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا، وہ اندیشوں کے زد میں تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ اسی کالج کے یونیفارم میں اندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ اسے جا کے سیدھا گیا تو اس کے بال سارے منہ پہ پڑے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو سے تر چہرہ، بال چپکے ہوئے تھے۔ وہ اٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ اس کو اپنے پاس بیٹھا دیکھا اشنا ڈر کے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی ویران آنکھیں دیکھ کر روشنال کے دل پر بڑی سخت چوٹ پڑی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ کھولے تھے اور روتی ہوئے اشنال کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کے دیے گئے دکھ پر پہلی تو خوب روئی، پھر اس کے پاس سے اٹھی واش روم بند کر کے رونے لگی تھی۔ اشنال دروازہ کھولو، اس کے رونے کی آوازیں باہر آ رہی تھی اور اس کا شدت سے بلک بلک کر رونا اشنال کو تکلیف دے رہا تھا۔
اشنا پلیز، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں، ڈانٹوں گا بھی نہیں۔ توادہ کو اس کو داڑھی مار مار کر روتا دیکھا وہ پہلی بار التجائیہ ہوا تھا۔